اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سی ایسی قوم جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ کی طرف سے بندر بنا دیا گیا۔ یہ قوم کون سا ایسا جرم کرتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا؟ اور وہ لوگ کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دردناک موت دی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تب یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہنے لگے؟ اور جو بندر اس دنیا میں موجود ہیں کیا انہی کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اسلامی ہیلتھ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری دینی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی تھی، لیکن جب ان کو راحت اور سکون آیا تو پھر یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنے لگے۔ اور اللہ نے ان کو روکتے ہوئے خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کر لیا کرو، لیکن ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو۔ ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے یہ دن رکھ دو۔ بس اللہ نے اس طرح ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ بس اللہ کے حکم کے مطابق اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار کرتے۔ ان دنوں میں سمندر میں شکار تو کرتے مگر مچھلیاں ہاتھ نہ لگتی، اور جیسے ہی ہفتے کا دن آتا اور اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نظر آتی وہ آپس میں کہتے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ جب ہم شکار کرتے ہیں تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی، اور جس دن ہم شکار نہیں کرتے اس دن اتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ ان افراد میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلا دیا اور کہا میری ترتیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہ رہو گے اور شکار حاصل کرو گے۔ ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی ہفتے کے دن پھنس جائے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا، اور اتوار کے دن اس مچھلی کو نکال لو اور ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی، ایسے میں آپ کا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور اتوار کو وہ نکال کر کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیسے کر لیتے ہو کہ آپ کے پاس کسی دن بھی مچھلی ختم نہیں ہوتی، تو ایسے میں ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ کچھ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں جال پھینک دیتے اور اتوار کو نکال لیتے، اور کچھ لوگوں نے اپنے تالاب بنا لیے، ہفتے والے دن مچھلیوں کو ڈرا کے وہاں پہ لے آتے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اور انہی کے درمیان اللہ کے بندے بھی رہتے تھے جو کہتے اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ اے لوگو، جب تم ان مچھلیوں کو اپنے اپنے تالاب میں لے کر آتے ہو تو ایسے میں یہ ہفتے کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ مچھلیاں یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تو ایسے میں وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی، جو ہمارا دل کرے گا وہ ہم کریں گے۔ بس ایسے میں اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان نافرمان لوگوں کی اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ان سے نفرت کرتے اور ان کی اصلاح میں شامل نہ ہوتے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تبھی اللہ کے نیک بندوں نے بستی کی بیچ میں سے ایک دیوار کو بنانا شروع کر دیا اور ان نافرمانوں سے کہنے لگے کہ تم دیوار کی اس طرف ہو جاؤ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس طرف ہو جائیں۔ اور وہ اللہ کے نیک بندے ان سے کہتے رہے، قوم سمود، قوم لوط کا جو حال ہوا ہے کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تقریباً ان نافرمان کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی، اور وہ ان اللہ کے بندوں پہ ہنستے رہے جو ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے تھے۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چل رہے تھے، دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ کے نافرمان لوگ ساری رات ہنستے رہے اور ان پر مذاق اڑاتے رہے، دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو مان رہے تھے اور اس کے سیدھے راستے پر چل رہے تھے، اور وہ اللہ کے نیک لوگ ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے ان لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف انسانوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اوپر وہ چڑھ کے دیکھنے لگے، جب انہوں نے دیکھا تو تمام انسانوں کی شکل باندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان تمام صالح لوگوں نے ان کو پہچان لیا
ان کے کپڑوں سے، اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان سب نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ آ کر رہتا ہے۔ وہ جو 12,000 لوگ تھے جو بندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، تو ایسے میں وہ بندر 3 دن کے بعد اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بس میرے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں، بس ہمیں ان مومن بندوں میں شامل فرما لے جو آپ کے مومن بندے آپ کے پاس موجود ہیں، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اس طرح کی کوئی اور دینی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔